نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ گزشتہ دروس سے ہم نے جو احادیث مبارکہ کا سلسلہ شروع کیا تھا، ان میں چند ایک احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ فی زمان اللہ عز وجل، تین قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ضمانت اور گارنٹی میں ہیں، اللہ رب العزت ان کا ضامن ہے، اور یہ گارنٹی اور ضمانت یہ صرف اور صرف اللہ جل شانہ کا حق ہے۔ وہی کسی کی ضمانت دے سکتا ہے، وہی کسی کی گارنٹی دے سکتا ہے۔ ذاتی طور پر کوئی شخص اپنی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اب دیکھیے، مثال کے طور پر ایک بس یا پلین میں لوگ سوار ہوتے ہیں، تو جو پائلٹ ہے یا بس کا ڈرائیور ہے، وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں نے اب بس چیک کر لی ہے، اب یہاں سے عبدلی جائے یا یہاں سے کسی دوسرے ملک میں جا کر یہ جا سکتی ہے، اتنے وقت میں ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ اس کی گارنٹی تو وہ دے سکتا ہے، لیکن اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ ہو سکتا ہے اس کو راستے میں موت آ جائے۔ انسان کی زندگی کی گارنٹی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور یہ لفظ ضامن سے مجھے ایک بات یاد آئی جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ سفر پہ جانے سے پہلے امام ضامن باندھ لیتے ہیں، ایک پٹی باندھ لیتے ہیں اور اس کو امام ضامن کہتے ہیں۔ جو شخص امام ضامن باندھ لے گا اس کو کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا، یہ اس کی حفاظت کرے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کئی امام ضامن بھی باندھے ہوتے ہیں، موت تب بھی آ جاتی ہے۔ یہ عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من علق شیئا وکل الیہ، جو آدمی کوئی چیز لٹکاتا ہے، کوئی تعویذ، کوئی چیز، اور سمجھتا ہے کہ یہ میری حفاظت کرے گی، اللہ بھی اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ انسان کا عقیدہ اور نظریہ مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہماری حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے جن تین لوگوں کا تذکرہ کیا کہ ثلاثۃ فی زمان اللہ عز وجل، ثلاثۃ فی ضمان اللہ عز وجل، تین قسم کے لوگ اللہ کی گارنٹی اور ضمانت میں ہوتے ہیں۔ پہلا شخص رجل خرج الی مسجد من مساجد اللہ، پہلا شخص جو اللہ کی مساجد میں سے کسی مسجد کی طرف جاتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، عبادت کے لیے، وہ اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اس آدمی پر خوش ہے کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا مہمان ہے، اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، یہ اللہ کی ضمانت میں ہے، اللہ کی گارنٹی میں ہے، اس کے حفظ و امان میں ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ بات بتلائی کہ ان احب البلاد الی اللہ عز وجل مساجدها، روئے زمین میں اللہ تعالیٰ کو جو جگہیں پسند ہیں، جو جگہ پسند ہے، محبوب ہے، وہ مسجدیں ہیں۔ اور یہ بھی ساتھ بتلایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند جو جگہ ہیں وہ بازار ہیں۔ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے، اور اللہ رب العزت نے اسی کام کے لیے مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے لیے بنائی گئی ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے۔ ان میں آ کر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی اور کو نہ پکارو۔ پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا، انما یامر مساجد اللہ
من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے نہیں ہیں. تو مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ، ان کو بھی اللہ رب العزت نے اپنے بندے قرار دیا، اور پھر ان میں جو بہترین لوگ ہیں. اس سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی اللہ رب العزت نے فرمائی کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. ایسے گھر ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، پاک صاف رکھا جائے، ان کو تعمیر کیا جائے، اور ان کے اندر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. صبح و شام ان گھروں کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کون سے لوگ؟ جو اللہ کو بہت پسند ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے پسندیدہ لوگوں کا تذکرہ کیا. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جن کی تجارت لا تلہیہم، جن کی تجارت، جن کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، نماز ادا کرنے سے غافل نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے. اسلام کے اندر جب انسان اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھتا ہے تو اسلام اتنا بہترین مذہب ہے، اللہ رب العزت کا پیارا دین ہے، پسندیدہ دین ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، اور فطرت کے عین مطابق ہے. اس میں اللہ رب العزت نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا. لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آج کے دور میں دین کے حوالے سے ہم نے وہی طریقہ کار اختیار کیا جس سے نبی علیہ السلام نے ہمیں ڈرایا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. تم پہلے لوگوں کے نقش قدم پہ چلو گے، ان کے طریقے کو اختیار کرو گے، ان کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کر چلو گے، حتیٰ کہ وہ کسی سانڈے وغیرہ کی بل میں داخل ہوئے. آپ نے مثال کے طور پر فرمایا تم بھی وہاں داخل ہوگے. تو صحابہ کرام نے پوچھا حضرت کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہود و نصارہ نہیں تو اور کون ہے؟ یہی تو لوگ آپ سے پہلے تھے، یہود و نصارہ. ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کو ارشاد فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم. انہوں نے دین کے اندر غلو کیا. یا تو کچھ لوگوں نے دین کو بالکل ہی چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، دین کے حق میں کوتاہی کی، اور کچھ لوگوں نے صرف دین ہی کو اپنا لیا اور باقی امور کو چھوڑ دیا اور رہبانیت اختیار کر لی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں، اور اسلام ایسا مذہب ہے جس میں ہماری رہنمائی یہ کی گئی ہے کہ انسان رزق بھی کمائے، روزی بھی کمائے، رزق حلال بھی کمائے، اپنے لیے محنت اور بھاگ دوڑ بھی کرے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض کو بھی ادا کرے، ان میں بھی غفلت نہ کرے اور کوتاہی نہ کرے. اللہ تعالیٰ کی عبادت ہماری تخلیق کا مقصد ہے. یہ سب سے پہلے آپ اس سے بڑھ کر کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جمعے کے دن کہ جب جمعے کی نماز ادا کر لو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو. جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ نے یہاں ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض بھی ادا کرتے ہیں، نمازوں کی بھی پابندی کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں. جو ایسا شخص ہے اس پر اللہ راضی ہے. یہ اللہ کی زبان میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کی گارنٹی میں ہے. اب مجھ سے ایک نوجوان ساتھی پوچھ رہا تھا کہ جی اس مسئلے کی ذرا وضاحت کرنا کہ ہمارے کچھ دوست ہیں پانچوں نمازیں تو پڑھنے کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا،
ہیں مسلمان، جمعہ ہم نے کبھی ان کو نہیں پڑھتے دیکھا، اور عید کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ آپ میرے بھائیوں خود اندازہ لگا لیجئے کہ یہ مسلمان کیسا مسلمان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے اور غیر مسلم کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، غیر مسلم نماز نہیں پڑھتا، یہ حد فاصل ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کوئی ایک صلاۃً ایک نماز ترک کر دی، اس نے کفر کیا۔ کتنا واضح حکم ہے۔ اور وہ مسلمان کیسا ہے؟ نام کا مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی عائد کردہ فرائض کو ادا نہیں کرتا۔ اور یہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسجد کی طرف آتے ہیں تو یہ اللہ کی ضمان میں ہے، اللہ کی گارنٹی میں، اللہ کی حفاظت میں۔ دوسرا شخص وَرَجُلًا خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرا وہ شخص کہ جو اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، جہاد کے لیے نکلتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی گارنٹی میں ہے، اللہ کی ضمان میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ وَرَجُلًا خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور تیسرا شخص وَرَجُلًا خَرَجَ حَاجًا، وہ آدمی جو حج کرنے کے لیے نکلتا ہے، حج کرنے کے لیے نکلتا ہے، وہ اللہ کی ضمان میں، یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ان تین چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا۔ اور دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ ہیں، میں قیامت کے دن ان کے خلاف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کروں گا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن ان کی شکایت کروں گا، ان کا مد مقابل ہوں گا۔ وہ کون شخص ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلا شخص رجلاً اعطی بی ثم غدر، ایک وہ آدمی جس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، میرے ساتھ عہد و پیمان کیا اور پھر اس کو توڑ دیا، پھر اس کی خلاف ورزی کی۔ دوسرا شخص ورجلاً باع حرا فاکل ثمنہ، وہ شخص جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچا اور اس کی قیمت کھا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آزاد آدمی کو بیچنا یہ نہیں کہ پرانے دور میں تھا، آج نہیں، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پیسے حاصل کر کے اس کو پکڑوا دیا، اس کو پکڑوا دیا، اس کو پکڑوا دیا۔ ایک یہ، اور دوسرا کسی آدمی کو اغوا کیا، یرغمال بنایا، تاوان وصول کیا، یہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے، اتنے پیسے دے دو اور اپنا بندہ چھڑوا لو، یہ بھی اسی ضمن میں۔ بچے اٹھا کے، نوجوانوں کو اٹھا کر اغوا کیا، جا کر بیچ دیا، بہت بڑا جرم ہے شریعت میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے خلاف قیامت کے دن میں دعویٰ دائر کروں گا اور میں ان کا خصم ہوں گا قیامت کے دن۔ اور تیسرا شخص وہ رجلاً استاجر عجیراً، جس نے کسی آدمی کو کام پہ لگایا، مزدوری پہ لگایا، اس کے ساتھ طے کیا کہ اس کو اجرت دے گا، اس سے کام فاستوفى منہ، کام پورا لے لیا، ولم یؤتہ اجرہ، لیکن اس کی مزدوری نہیں دی، کام اس سے لے لیا، محنت کروا لی، لیکن مزدوری اس کو نہیں دی۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کروں گا، میں اس کا خصم ہوں گا، میں اس کا مد مقابل ہوں گا۔ اب دیکھیے یہ جتنی چیزیں ہیں معاشرے کے اندر کس قدر پائی جاتی، مسلم معاشرے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین اسی لیے ہیں کہ انسان ان پہ غور کرے اور ان پر عمل کرے۔ باقی موضوع انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے، یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آج ایک دوسرا موضوع ہے، پچھلے درس میں ہم نے جس کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ
کیا ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں اور بس، یا کہ ہماری کوئی اور بھی ذمہ داری ہے؟ میرے بھائیوں، انسان میں اور باقی مخلوقات میں جو فرق ہے، کائنات کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، جو اللہ نے اس کو طریقہ بتایا ہے۔ انسان میں صرف فرق اور باقی مخلوقات میں یہ ہے کہ انسان خود بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ بھی سر انجام دیتا ہے، خود بھی نیکی کرتا ہے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ اور یہی انبیاء علیہ السلام کا مشن تھا اور یہی ہر مسلمان کا مشن ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ انسان نے کوئی بہت بڑی کسی سے کہیں سے ڈپلومہ حاصل کیا ہو، اس کے پاس کوئی سند ہو، اس نے کئی سال لگا کر پڑھا ہو، بلکہ جتنی بات آپ کو یاد ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر آپ کو معلوم ہے تو اس کو بھی آپ آگے پہنچائیں۔ اس سلسلے میں ہم نے یہ سوچا تھا اور پروگرام بنایا تھا کہ آج کے درس میں ہم یہ پروگرام تشکیل دیں گے۔ ہر مسلمان یہ تو جانتا ہے کہ نماز اللہ نے فرض کی ہے، نماز پڑھنا اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، حکم عدولی کرتا ہے، اور کچھ نہیں تو ہم جا کر ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ دوست جو اپنے ڈیروں میں ہیں اور کلمہ گو ہیں، سب سے پہلے ہم بات ان سے شروع کرتے ہیں، لیکن غفلت میں ہیں، سستی میں ہیں، ان کو تھوڑا سا جھنجھوڑا جائے ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کہ بھائی یہ فلاح کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، پتہ نہیں کب موت آ جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں، اور اللہ جل شانہ سب سے پہلے جو میدان معاشر میں سوال کریں گے نماز کے بارے میں کریں گے۔ جب انسان اسی معاملے میں کوتاہی کرتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں لکھا تھا اپنے عمال کو کہ سب سے پہلے نماز قائم کرنے کا اہتمام کرواؤ، جو قوم نماز میں کوتاہی کرتی ہے وہ دین کے باقی احکام میں بالاولیٰ کوتاہی کرے گی۔ اس میں انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اس کی طرف ہم توجہ دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ہم اب مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم مسجد کا جو گرد و پیش کا علاقہ ہے، اس میں جہاں جہاں ساتھی رہتے ہیں، ساتھی اس طرح کی کوئی ٹیمیں تشکیل دے لیں کہ 2 یا 3 ساتھی مل کر وہ ایک ایریا اپنے ذمہ لے لیں۔ آپ یہاں پہ رہتے ہیں کہ ہم آج 2-3 ڈیروں میں جائیں گے، ان بھائیوں سے گزارش کریں گے، ان کو نماز کی دعوت دیں گے، اور اگر ہماری اس میں کوئی بات نہیں، اس راہ میں کوئی بھائی اگر ناراض بھی ہوتا ہے، بگڑتا بھی ہے، تو پیار محبت کے ساتھ اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ تو اس سلسلے میں آپ چونکہ اس علاقے کو زیادہ جانتے ہیں، اور بھائی نے جو توجہ دلائی تھی ان سے بھی ہم مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح یہ پروگرام بنانا چاہیے، اور یہ مسجد کا جو قرب و جوار ہے، سب سے پہلے 1 ہفتے تک، اگلے جمعے تک ہم اس کو کور کرتے ہیں۔ کون سا دن کوئی ساتھی نکال کے، مثلا یہ وقت مناسب ہوتا ہے مغرب کے بعد کا یا عشاء کے بعد کا، لوگ ڈیوٹیوں پہ ہوتے ہیں، تو ساتھی 2-3 ساتھی کم از کم ایک جماعت تشکیل دے لیں، اور وہ ان کا مقصد صرف یہ ہو کہ ساتھیوں کو نماز کی ترغیب دلائیں، جہاں پتہ ہے کہ یہاں کوتاہی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، اور اگر مسئلہ مسائل ان کو کوئی پوچھنا ہو یا تو وہ آپ ان کو درس میں آنے کی دعوت دیں، کسی مسئلے پر الجھنے کی کوشش نہ کریں، پیار محبت اور خیر خواہی کے ساتھ اس کام کو شروع کریں اس لیول پر کہ اب مجھے اس علاقے کا پوری طرح پتہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ العزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اگر اللہ نے آپ کے ذریعے ایک بندے کو بھی ہدایت دے دی، خیر اللہ کا من حمر النعام، تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، سرخ اونٹوں سے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔
آپ کی محنت اور کوشش سے ایک وہ بھائی جو نماز سے غافل ہے، نماز اس نے پڑھنا شروع کر دی، اس کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ یہ بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو اس لیے اس سلسلے میں اب آپ ساتھی ہی آج ہی ہم تشکیل دے لیں کہ جو ساتھی مسجد کے اس سائڈ پہ رہتے ہیں، ان میں اگر کوئی ساتھی جو اس میں ذمہ دار ہے، جو اس سائڈ پہ رہتا ہے، تو ایک ساتھی اٹھ کے کھڑا ہو۔ آپ رہتے ہیں اور اس مسجد کے اس سائڈ پہ رہنے والے ساتھی